رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا۔ اس نے کہا، اے محمد، ہمارے پاس تمہارا نمائندہ آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے ٹھیک کہا۔ بدو بولا، بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ زمین پر پہاڑ کس نے نصب کیے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ بدو بولا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس میں پہاڑ کھڑے کیے۔ بتاؤ کیا تمہیں اللہ ہی نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک مجھے اللہ ہی نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد بدو بولا، تمہارے نمائندے نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے ہم پر دن رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے ٹھیک کہا۔ بدو بولا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ نمازیں اللہ ہی نے فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بے شک اللہ ہی نے فرض کی ہیں۔ وہ بولا، تمہارے نمائندے نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے ٹھیک کہا۔ بدو بولا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا، کیا اللہ ہی نے تمہیں اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ پھر بدو بولا، تمہارے نمائندے نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے ہم پر سال میں ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے ٹھیک کہا۔ بدو بولا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا، کیا یہ اللہ ہی کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ بدو بولا، تمہارے نمائندے نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ تم میں سے جو مکہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد بدو مڑا اور واپس جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نہ اس پر کچھ اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی تو صحابہ سے فرمایا، لئن صدق لیدخلن الجنۃ، اگر یہ سچا ثابت ہوا تو یہ ضرور جنت داخل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جہنم میں سے ایک جہنمی کو نکال کر اللہ کی حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ تمہاری آرام گاہ کیسی تھی؟ وہ بولے گا، نہایت ہی بدترین آرام گاہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر زمین بھر سونا فدیے میں دے کر
تم وہاں سے نکل سکو تو کیا تم یہ دینا پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو دنیا میں تم سے اس سے بہت ہی کم کا مطالبہ کیا تھا، مگر تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور پھر اس کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس دنیا میں بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ فرائض ہیں جو انسان نے ادا کرنے ہیں، کچھ حرام ہیں جن سے اس نے بچنا ہے۔ لیکن انسان اللہ کا یہ تھوڑا سا مطالبہ بھی پورا نہیں کرتا۔ لیکن کل جب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اپنے انجام کو جان لے گا تو وہ چاہے گا کہ اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی اور زمین بھر سونا فدیے میں دے دے اور کسی طرح اپنی جان چھڑا لے۔ یہاں وہ تھوڑے سے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں وہ سب کچھ دینے پر راضی ہے۔ لیکن اس سب کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں جو سودا ہے وہ بن دیکھے کا ہے، اور وہاں دیکھنے کے بعد کا سودا اللہ کو قبول نہیں۔